کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ان کے مرڈر پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ کل ہی میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے انصار عباسی صاحب کی، میرے کولیگ رہے ہیں. ان کی رپورٹ پڑھی ہے تو اس میں انہوں نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کا حوالہ دیا، اور انٹیلیجنس ایجنسی ISI نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو میری نظر میں ایک نئی بات آئی تھی ہے، ایک نیا ایک سمت تعین ہوتی ہے، یا نیا ایک اس کا اسپیکٹ سامنے آتا ہے، نئی ڈائمنشن سامنے آتی ہے. کیونکہ جوں فردر آگے بات جاتی ہے نئی ڈائمنشن آتی ہیں، اور ہمیں اس وقت تک جب تک کہ یہ نئی ڈائمنشن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ہمیں کوئی حتمی طور پہ فائنل کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے. بہت کچھ ابھی رہتا ہے، بہت کچھ آنا رہتا ہے. یہ جو انصار عباسی صاحب کی رپورٹ تھی، یہ جو معظم جو جام بحق ہو گئے تھے جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس حوالے سے یہ رپورٹ ہے. اور اس میں بتا رہے ہیں کہ اینٹری وونڈ جو تھا اس کا سائز کیا تھا، اس کا 3 سینٹی میٹر ملٹیپلائی 1 سینٹی میٹر تھا. اور ایگزٹ وونڈز یعنی کہ گولی جہاں سے لگی ہے اور جہاں سے پار ہوئی ہے، ایگزٹ وونڈ کا سائز 12 سینٹی میٹر ملٹیپلائی 9 سینٹی میٹر تھا. انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق کوئی بلیکننگ، ایک لفظ ہوتا ہے بلیکننگ، نو بلیکننگ اور ٹیٹوئنگ، مارکس جو تھے نا وہ انجری اور آئی بروز کے ارد گرد نہیں تھے. اب وہ رپورٹ میں یہ ہے کہ ان کے زخموں کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایک رائفل پروجیکٹائل، یعنی کہ رائفل کی گولی سے یہ زخم ہو سکتا ہے. یہ زخم نہ 30 بور کے پسٹل سے اور نہ ہی 9mm کے پسٹل کے فائر سے ہو سکتا ہے. اگر یہ ہوتا 9mm اور 30 بور کے تو بلیکننگ اینڈ ٹیٹوئنگ کی سچویشن بالکل الگ ہوتی، اور اس طرح سے اینٹی اور ایگزٹ وونڈز جہاں سے گولی لگی اور جہاں سے پار ہوئی ہے، اس کا سائز جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر ملٹیپلائی 1.5 سینٹی میٹر اور 1 سینٹی میٹر ملٹیپلائی 0.85 سینٹی میٹر. اب اس حوالے سے چونکہ ڈاکٹر صاحب عارف رشید صاحب میرے ساتھ ہیں، تو یہ اس معاملے کو جانتے ہیں کہ سابق سرجن بھی رہے ہیں میڈیکو لیگل کے، تو ان کو ان باتوں کا مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ سائز اینٹری جو وونڈز ہوتا ہے، گولی لگنے کا جو سائز ہوتا ہے، اور پھر جہاں سے گولی پار ہوتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے، تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں. جو انصار عباسی کی رپورٹ ہے اس میں ایک ایک اسپیکٹ، نیا پہلو سامنے آتا ہے. تو ڈاکٹر عارف رشید صاحب، آپ نے میری بات سن لی ہوگی، تو کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عبدالستار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جو بھی بات کروں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف مائی اسٹیٹ اور پبلک اور جسٹس کے حوالے سے کروں، وداؤٹ اینی پریجوڈس اینڈ بائس. یہ جو آپ نے دو مجھے میئرمنٹس کا ذکر کیا ہے، 3.1 سینٹی میٹر اور 12.9 سینٹی میٹر زخم داخلہ اور خارجہ کا، اور ان کی بنیاد پر یہ جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ رائفلڈ ویپن ہے، یہ کوئی 9mm یا 30 بور والا نہیں ہے. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ 9mm کا پسٹل یا 30 بور ریوالور یہ بھی رائفلڈ ویپن ہے. ایک لو ولاسٹی ہے ریوالور، اور جو پسٹل ہے وہ مڈل ولاسٹی ہے، اور رائفلڈ ویپن 222 ہو گئی، کلاشنکوف ہو گئی، یہ ہائی ولاسٹی ویپن ہے. ان کا پیرامیٹر ہوتا ہے کہ سپیڈ آف ساؤنڈ جو ایئر ہوتی ہے تقریباً 1150 فیٹ پر سیکنڈ، اگر اس سے کم ہو تو اس کو ہم لو ولاسٹی رائفلڈ ویپن کہتے ہیں. اگر زیادہ ہو تو پسٹل کی کوئی 1200 سے 1400 فیٹ پر سیکنڈ ہے، اس کو مڈل ولاسٹی کہتے ہیں. اور جو ہائی ولاسٹی رائفلڈ ویپن ہے وہ 2000 یا اس سے ابو اپ ٹو 3500 اور 4000 فیٹ پر سیکنڈ تک ان کی جو ہو تو اس کو ہم ہائی ولاسٹی رائفلڈ ویپن کہتے ہیں. رائفلڈ ویپن عرف عام میں وہ یہ ہے کہ جو بلٹ فائر کرتے ہیں اور جن کی نالی کے اندر اس جو اسلحہ ہی ہے اس کے اندر لینڈز اینڈ گرووز ہوتے ہیں.
اب ان میجرمنٹس کی بنیاد پہ ویپن کا نتیجہ اخذ کرنا ایک ان سائنٹیفک بات ہے. یہ اس جو زخم داخلہ اور خارجہ کا سائز ہے وہ بنیادی طور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ زخم کتنے فاصلے سے لگا ہے. تو فاصلے کی بنیاد پر جو زخم داخلہ ہے اس کو ہم 3 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے کانٹیکٹ فائر، جب بندوق کی نالی کا وہ حصہ جہاں سے گولی باہر نکلتی ہے وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہو، بالکل وہ فارملی بھی ٹچ ہو سکتا ہے اور لوز کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہے کلوز رینج فائر. کلوز رینج فائر کا مطلب ہے جو گولی کے ساتھ جو شعلہ نکلتا ہے، فلیم نکلتا ہے، اس کی رینج کے اندر فائر ہے. اس کلوز رینج کو ہم 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک نیئر رینج جو کہ گن پاؤڈر کی جو بلیکننگ ہے اس کی رینج کے اندر، اور ایک انٹرمیڈیٹ رینج جس میں ہمیں صرف ٹیٹوئنگ ملتی ہے. اب یہ گن پاؤڈر وہ والا کیمیائی مادہ ہے جو جب وہ جو فائرنگ پن ٹریگر پل کرنے سے بلٹ کی بیس پہ لگتی ہے تو وہاں ایک ہوتا ہے کیمیائی مادہ پرائمر، اس کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ آگے گن پاؤڈر جو پڑا ہوتا ہے اس کو جلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے گیسز پیدا ہوتی ہیں اور کئی ٹن پریشر اس ویپن کے اندر پیدا ہوتا ہے جو کہ اس گولی کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے. تو گولی کے ساتھ شعلہ بھی نکلتا ہے اور مکمل جلا ہوا گن پاؤڈر دھوئیں کی شکل میں نکلتا ہے جس کو بلیکننگ کہتے ہیں، اور کچھ آدھ جلا گن پاؤڈر ذرات کی شکل میں نکلتا ہے. آپ ان کو عرف عام میں کاربن پارٹیکل کہہ لیں جو کہ کھب جاتے ہیں، پیئرس ہو جاتے ہیں، ٹیٹو کر دیتے ہیں یا سٹیپل کر دیتے ہیں زخم داخلہ کے ارد گرد. اب یہ جو بلیکننگ ہے یہ تو عرف عام کی بات کر رہا ہوں 1 to 3 فیٹ تک، اور جو ٹیٹوئنگ ہے 1 to 2 یارڈ تک. یعنی جب فلیم کا افیکٹ ہوگا تو بلیکننگ ٹیٹوئنگ لازمی ہوگی، لیکن یہ ہو جب بلیکننگ ہوگی تو ٹیٹوئنگ لازمی ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بلیکننگ نہ ہو تو صرف ٹیٹوئنگ ہو، تو پھر ہم اس کو انٹرمیڈیٹ رینج کہتے ہیں. اس کا سائنٹیفک طریقہ صرف یہ ہے کہ اسی قسم کے ویپن اور ایمونیشن سے ٹیسٹ فائرنگ کی جائے. یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ کروڈ میتھڈالوجی ہے، جو ایک کروڈ ہمیں یا رف انالیسز ہمیں بتا سکتے ہیں. تو جب ٹیٹوئنگ بھی نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کو ڈسٹنٹ فائر کہتے ہیں، یعنی بیونڈ دا رینج آف گن پاؤڈر ٹل دا میکسیمم جو اس کی کیپیسٹی ہے اس بلٹ کے ٹریول کرنے کی. اب یہ سائز جو زخم داخلہ کا ہے 3x1 سینٹی میٹر، یہ اگر ہم رائفل کی گولی لیں یا ریوالور کی، پسٹل کی، تو ان کا ڈائیمیٹر ایز سچ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 3 سینٹی میٹر بڑا زخم داخلہ کر لے، انلیس انٹل وہ کنٹیکٹ فائر نہ ہو یا وہ درمیان میں وہ گولی کسی اور ہارڈ آبجیکٹ سے ٹکرا کے ڈی شیپ ہو جائے اور اس صورت میں جسم کے اندر داخل ہو، یا ایک گولی شروع میں جب نکلتی ہے بندوق سے تو وہ انسٹیبل ہوتی ہے، سٹیبل نہیں ہوتی. جیسے ہم لٹو چلاتے ہیں تو شروع میں انسٹیبل ہوتا ہے، پھر وہ بالکل سٹیبل ہو جاتا ہے اپنی فلائٹ میں. اس کو ٹیل ویگ کہتے ہیں. اس ٹیل ویگ والی صورت میں وہ داخل ہو تو پھر یہ زخم داخلہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر یہ جو خاص کر ڈسٹنٹ فائر ہیں جن میں بلٹ کوئی راستے میں ٹکرائی نہیں ہے کسی اور آبجیکٹ سے اور وہ ڈی شیپ نہیں ہوئی، تو عمومی طور پر یہ زخم داخلہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، زخم خارجہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پرووائڈیڈ وہ والے فیکٹرز جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. اچھا، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ تو ہے کہ گریجولی ہم کسی نتیجے کے قریب پہنچنا شروع ہوتے ہیں جب شواہد اور حقائق
ہم تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم جا کے کسی کنکلوژن پہ پہنچنا شروع کرتے ہیں. تو جو آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ڈٹرمن یا ان کا تعین نہیں کیا گیا یا ان کا ہمیں پتہ نہیں چلا. جب تک کہ وہ ساری چیزیں اکٹھی نہ ہو جائیں گے کہ یہ کانٹیکٹ فائر تھا, کس رینج سے فائر تھا, اور کس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک گولی کی رفتار کیا ہوتی ہے, کہ کس اسلحہ سے گولی نکلی ہے اس کی رفتار کیا ہوتی ہے, دوسرے کی کیا رفتار ہوتی ہے, پھر یہ مختلف قسم کے حوالے سے کہ کہاں سے کس ڈسٹنس سے یہ فائر ہوا, یہ ساری چیزیں تو ابھی ڈٹرمن ہونا باقی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گا کہ کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ارشد شریف کے حوالے سے, وہ اس طرح سے کہ ارشد شریف ایک ہمارا ساتھی تھا, ہمارا کولیگ بھی رہا ہے, ساتھی بھی رہا ہے, اور کافی تعلقات ہماری طرح جیسے میرے تعلقات تھے, بہت سے اور لوگوں کے تعلقات بھی تھے. میری رؤف کلاسرہ صاحب کی وجہ سے ارشد شریف سے آج 15-20 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی. تو اس حوالے سے بھی ہمیں ایک خاص قسم کی ایک جیسے کہتے ہیں نا تشنگی رہتی ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو جو ارشد شریف کے حوالے سے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو پاکستان میں تیار ہوئی اس حوالے سے کہ ان پر قتل سے پہلے تشدد ہوا, تو اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے یہ معظم جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ معظم کو جو گولی لگی تھی اس حوالے سے کچھ چیزیں باہر آئیں. اسی حوالے سے ارشد شریف پہ جو جسمانی طور پہ جو تشدد ہوا ہے اس کے بارے میں آپ جتنا آپ کو پتہ چلا جو آپ دیکھ رہے ہیں, میں بھی اسی چیز پر رہتا ہوں جو میں نے دیکھی ہو یا مجھ تک پہنچی ہو, اس سے آگے کی میں بات نہیں کرتا. تو آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. پہلے ایک پوائنٹ, ایگزٹ وونڈ جو معظم والی رپورٹ تھی آپ نے اس میں اس کی میجرمنٹ 12.9 سینٹی میٹر بتائی, اور یہ پرسیو مجھے ایسے ہو رہا ہے کہ یہ ہیڈ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس حوالے سے بہت بڑا ایگزٹ ہے. اتنا بڑا ایگزٹ ہمیں عموماً 12 بور کی جو بندوق ہوتی ہے جس میں جو کارتوس ہوتا ہے اس میں چھڑے ہوتے ہیں, وہ جب ایگزٹ ہوتا ہے تو وہ بسٹنگ آف دا اسکل کرتا ہے. ان کیسز میں ہمارے مشاہدے میں یہ والے زخم آتے ہیں. اس لیے ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں وہ کچھ نامکمل معلومات ہیں اور کچھ ہم اپنے جو انالیسز کر رہے ہیں انہی معلومات کی بنیاد پر کر رہے ہیں. جہاں تک ارشد شریف والا کیس ہے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی مجھے وہ کسی نے آج بھیجا ہے ٹویٹر پہ, ان کی ایک رپورٹ کینیا والی ہے اور کچھ 1-2 پیجز سوشل میڈیا پہ جو پمس میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس میں مل رہے ہیں. اب وہ جو ارشد شریف صاحب کی کینیا والی رپورٹ ہے اس میں جو ہیڈ کے اوپر انجری ہے اس کا سائز بھی انہوں نے 12.9 یا 12.7 سینٹی میٹر لکھا ہوا ہے, لیکن اس میں زخم داخلہ خارجہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس نے گریز وونڈ لکھا ہے, پھر اس کو پینیٹریٹنگ وونڈ کیا ہے. گریز وونڈ کا مطلب ہے کہ گولی چھو کے گزر گئی ہے, پینیٹریٹنگ کا مطلب ہے کہ وہ سر کے اندر گئی ہے. تو دوسرا انہوں نے ایک چیسٹ پہ اس کا زخم لکھا ہے جو جس کا تو باقاعدہ انہوں نے کالر فبرین بھی مینشن کیا ہوا ہے. جتنے کی رپورٹ وہ ٹویٹر پہ ہے اس میں جو تشدد والی باتیں سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کا ذکر اس رپورٹ میں نہیں ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے جی, میں نے اس کا جو اینڈ والا صفحہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کا ارشد شریف مرحوم کا بلڈ لیا ہے, stomach with contents لیے ہیں, 1 kidney لیا ہے اینڈ 1 part of the liver لیا ہے, perhaps toxicological زہر خوردنی کے انالیسس کے لیے. جو ناخن والی باتیں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات آواز جو ہے نا وہ اچانک جیسے کہتے ہیں نا کہ معطل ہو گئی, مؤخر ہو گئی یا رابطہ منقطع ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. تو اس حوالے سے یہ باتیں ہوتی ہیں. ہم اپنے ساتھ اس معاملے میں جس معاملے میں تکنیکی شواہد کی ضرورت ہوتی ہے, جس معاملے میں ایک خاص قسم کی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمیں ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو اس ایشو کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں.
بجائے اس کے کہ سیاسی حوالے سے اس پہ بات کی جائے، تو سیاسی حوالے سے بات کرنے سے تکنیکی جو شواہد ہوتے ہیں وہ اس پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ گولی کہاں سے چلی تھی، کیا رینج تھی، اسلحہ کیا تھا، کتنی وہ تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ رابطہ ہمارا جو منقطع ہوا تھا بحال ہو گیا، تو آپ جہاں پہ پہنچے تھے وہیں سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ جی، وہ ارشد شریف صاحب کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھی ہے، ٹویٹر پہ، اس میں ماسوائے 2 زخم، ایک چیسٹ پہ اور ایک ہیڈ پہ، اور کسی زخم کا ذکر نہیں ہے۔ ایک ذکر ہے کہ انہوں نے بلڈ لی ہے اور سٹمک ود کنٹینٹس یعنی میدا، اور 1 کڈنی اینڈ پارٹ آف لیور لی ہے، پرہیپس زہر خوردنی کے انالیسس کے لیے۔ جو ناخن والی بات آ رہی ہے تشدد کے حوالے سے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ، جو انٹرنیشنل پروٹوکال ہے اور جو پروٹوکال پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کا ہے، اس میں زہر خوردنی کے لیے پہلی پریفرنس ہے بلڈ، دوسری ہے یورن، تیسری اگر منہ سے زہر کھانے کی کوئی ہسٹری ہے تو سٹمک ود کنٹینٹس، اگر ایسا کوئی زہر ہے جو جگر میں جا کے جمع ہوتا ہے جیسے اوپیم ہے، ہیروئن ہے، تو پھر لیور، اور یہ ناخن اور بال اس صورت میں لیتے ہیں جب کوئی کرونک پوائزننگ ہو۔ تو ان کے کیس میں پوائزننگ والا تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ باقی اگر انہوں نے ناخن زہر خوردنی کے لیے لیے ہیں تو اس کا ذکر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی نہیں ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات، میں بائی چانس آپ کا کل بھی ایک پروگرام دیکھا، یہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کورے لینے کی بات کر رہے تھے آئیڈینٹیفیکیشن پرپز، یہ 1934 کی بات ہوگی۔ آج کے دور میں ڈی این اے، فنگر پرنٹنگ یہ چیزیں ہیں، اب وہ یہ پورے شورے لینا یہ تو ان ہیومن ہے، ڈگنیٹی آف دا ہیومن بینگ کے خلاف ہے، یہ کوئی پریکٹس اس وقت مروجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عارف رشید، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، ساتھ ہی بریک کا ٹائم ہوا ہے۔ تو یہ بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ کم از کم شواہد کی آمد ہوتی رہے، تو تاکہ شواہد کی بیس پر آپ سے بات کی جائے۔ ابھی جو ٹیوے لگانا، کیا سرائیاں کرنا، وہ تکنیکی حوالے سے ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، نہ وہ مسائل کا حل ہوتا ہے کہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بڑا ہی ٹیکنیکل سا ایشو ہوتا ہے۔ کسی کا مرڈر ہو جائے تو جو مرڈر کو ڈیل کرتے ہیں، جو پولیس والے ہوتے ہیں، میڈیکو لیگل والے ہوتے ہیں، فورنسکس والے ہوتے ہیں، بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو جنرل پرسیپشن ہوتی ہے، پبلک پرسیپشن، وہ بالکل ان کے مخالف سمت چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہو اور میرے پاس اتنے وسائل ہوں کہ میں اس بات کو بڑھانا چاہوں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا، وہ بات بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جنرل پرسیپشن جو ہے وہ تکنیکی لحاظ سے کسی قسم کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتی، وہ بس اپنے اس چیز کے اوپر جو چیز وہاں تک پہنچی ہے اس پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی ضرورت پڑی ہے، بریک کے بعد آئیں گے کہ پاکستان میں پاکستانی فوج کے نئے سپہ سالار کی تعیناتی۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ یہ کہا جاتا رہا ہے، کافی عرصے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ، سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ پاک فوج کے نئے سپہ سالار کی تعیناتی ہے۔ اب کل کی بات ہے کہ جہاں مشورہ چل رہا تھا، حکمران جماعت جہاں پہ تھی، وہاں سے یہ اطلاع آئی ہے، خبریں بھی چلی ہیں، ٹکر بھی چل رہے ہیں کہ جناب وہ جو لسٹ آئے گی اس میں جو سب سے سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہوگا وہی قوم کی فوج کا سپہ سالار ہوگا۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور نام میرے ذہن میں آیا کہ بلال غوری صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں آرمی کو، فوج کو، اس کی ہیرارکی کو، باقی اور بہت ساری چیزوں کو۔ تو میں بلال غوری صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو کل کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں، جو ٹی وی پہ بھی چلی ہیں، میڈیا میں چلی ہیں، ٹکر بھی چلے ہیں، کہ سینئر موسٹ اگر لسٹ آئی تو سینئر موسٹ کو
اس کی تعیناتی ہو جائے گی ایز آرمی چیف آف دی آرمی اسٹاف، فوج کا سپہ سالار۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، اطلاعات تو اسی قسم کی آ رہی ہیں، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی کہ کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جو کیمرہ چلانے والا ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو درست ہے، کہا گیا ہے کہ جی سینیئرٹی کا جو رول ہے اسے ہم فالو کریں گے، لیکن سینیئرٹی کو بھی جو ہے وہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق جو ہے اس کو ڈالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ مثلا 29 نومبر کو اگر آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہے تو جن کی اس سے پہلے ریٹائرمنٹ ہے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اس میں مختلف سینیریو ہیں، مثال کے طور پہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، لیفٹیننٹ عاصم منیر صاحب جو ہارٹ فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اب 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے۔ اب اگر جو سمری بھیجی جاتی ہے وہ اس سے پہلے بھیجی جاتی ہے تو کچھ اور سینیریو ہوگا۔ یہ جو 6 میجر جنرل جنہیں ایک ساتھ پروموٹ کیا گیا تھا ان میں سے جو لیفٹیننٹ وسیم اشرف ہیں وہ غالباً 18 نومبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سمری اگر بھیجی جاتی ہے، موو کی جاتی ہے تو کچھ اور سینیریو ہوگا۔ اگر سینیئرٹی کے رول کو فالو جیسے پہلے کیا جاتا رہا ہے، مثال کے طور پہ 2013 میں آپ دیکھیں جو سی بی ایس تھے راشد محمود، جن کو ریکمینڈ بھی کیا تھا جنرل کیانی نے کہ جی انہیں میرے جانشین کے طور پہ جو ہے وہ آپ لیں، تو وہ پہلے نمبر پہ تھے تو ان کو اوپر لے لیا، یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی۔ اگین 2016 میں جو پہلے نمبر پہ تھے جنرل زبیر محمود حیات، ان کو جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا۔ تو ابھی بھی اب یہ کس طرح سے سینیئرٹی کے رول کو فالو کرتے ہیں، اگر عاصم منیر صاحب جو ہیں انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگا دیا جاتا ہے تو پھر سینیئرٹی جو ہے وہ کچھ مختلف ہو گئی۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ سینیئرٹی کے رول کے اندر رہتے ہوئے جو موجودہ حکومت ہے وہ کس طرح سے کوئی مینیپولیٹ کرتی ہے اور کس طرح سے اپنی مرضی کا اور اپنی پسند کا جو بندہ ہے وہ لے کے آتا ہے۔ لیکن ایک یہ بلال غوری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ آپ نے اپنی پسند کا، آپ نے سینیارٹی کو مد نظر نہیں رکھا، آپ نے اپنی پسند کا بھی چیف آف آرمی اسٹاف لگایا، تو بعد کے حالات تو بالکل مختلف تھے۔ تو یہ کیا فرق ہوا کہ اپنی پسند کا بندہ لگا کے بھی جو آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو نہ مل سکا؟ تو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ سینیارٹی پہ چلے جائیں؟ اگر کچھ بھی ہوگا کم از کم کل کو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم تو سینیارٹی پہ رہے۔ کیا کہو گے آپ؟ جی بالکل درست بات ہے، ہماری جو تاریخ ہے وہ تو کم از کم یہی بتاتی ہے کہ خواہ وہ ہماری فوجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، سیاسی قیادت بھی اپنی مرضی کے بندے جو ہے وہ لاتی رہی ہے، لگاتی رہی ہے، لیکن ان سے وہ جو ہے وہ بن نہیں پائی، اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوجی قیادت کی بھی یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں تو اب ضیاء الحق صاحب کے جو اپنے وائس چیف تھے جنرل اسلم بیگ مرزا، انہیں وہ خود ہی لے کے آئے ہوئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ خود جنرل کیانی کو لے کے آئے۔ تو فوجی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، یہ جو سوچ ہے کہ اپنی مرضی کا ہم بندہ اگر لے کے آئیں گے تو وہ شاید کوئی ہمارا طرفدار رہے گا یا ممنون احسان رہے گا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے تو وہ فوج کی ہی نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ باجوہ صاحب جو ہیں جب مثال کے طور پہ آئے تو شروع میں یہ ایک امپریشن تھا کہ جی وہ جمہوریت پسند ہیں، یا تھوڑا سا امپریشن تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جو ہے وہ جھکاؤ ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ اب بھی اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چھاپ اگر کسی شخصیت پہ ہوگی اور وہ آرمی چیف بن جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس چھاپ کو اور اس تاثر کو ختم کرے۔ تو دوست ہمارے ہیں آپ کے اس میں اگر میرٹ کو دیکھا جائے، سینیارٹی کو دیکھا جائے تو وہی درست ہوگا۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو۔ اب میرٹ کے اوپر فیصلہ جب سیاستدان کہہ رہا ہو جس سے اقتدار ختم ہو گیا تھا، لے لیا گیا تھا، یا پھر ایک قانونی آئینی طریقے سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا،
اب وہ اپنی میرٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میرٹ مورٹ تو پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ میرٹ کی بجائے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں اپنی پسند کا بندہ چاہتا ہوں، تو جیسے عمران خان اپنی پسند کا بندہ چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو سیاستدان حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو اپنی ہی پسند کا چاہیں گے؟ ہمارے ملک میں اپنی پسند اور ناپسند کے ارد گرد چیزیں منڈلاتی ہیں۔ ہم لوگ میرٹ یا ٹیسٹ یا سینیارٹی کو ہم کبھی بھی ملوز خاطر نہیں رکھتے۔ تو آپ کیا کہیں گے اگر یہی پسند اور ناپسند کی دوڑ لگی رہی جو حکمران ہیں ان میں اور اپوزیشن جو ہے ان میں، تو کیا صورتحال رہے گی؟ آپ کیا کہو گے؟ جی درست فرمایا آپ نے۔ ہم افسوسناک بات یہی ہے کہ میرٹ کی بات تو ہوتی ہے، لیکن میرٹ کا پیمانہ جو ہے وہ سب کا اپنا اپنا ہے۔ عمران خان صاحب بھی جب میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ان سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سینیرٹی میں جو پہلے نمبر پہ ہے اسے آپ بنا دیں۔ وہ میرٹ سے دراصل مراد یہ ہے کہ جو میرٹ میرا ہے، جو میرے میرٹ پہ پورا اترتا ہے، اس بندے کو جو ہے وہ آپ لے کے آئیں۔ مثال کے طور پہ گزشتہ ماہ راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ کے وفد سے ملاقات تھی عمران خان صاحب کی، اس میں جو گفتگو ہوئی اور جو گفتگو باہر آئی، اس میں ان سے ایک سوال ہوا کہ جی آپ کسے چاہتے ہیں، کسے آرٹی جو ہے وہ بنایا جائے، کون آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ تو انہوں نے دو نام لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہے وہ تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے، ہاں آپ طاہر شمشاد مرزا صاحب کو بنا دیں، وہ نیوٹرل آدمی ہیں۔ اب یہی عمران خان ہیں جنہوں نے نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا دیا اور کہتے رہے کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ انہوں نے جب طاہر شمشاد مرزا صاحب کا نام لیا تو انہوں نے کہا جی وہ نیوٹرل ہے اس لیے انہیں بنا دیں۔ تو یہ بات درست ہے، سب کا میرٹ جو ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ وہ میرٹ سے مراد دراصل اپنی مرضی کا بندہ لگوانے کی کوشش جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات عمران خان صاحب کو بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ جو موجودہ حکومت ہے اسے بھی یہ بات جو ہے وہ جان لینی چاہیے کہ کوئی اپنا بندہ نہیں ہوتا، سب جو ہے وہ اپنے ادارے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں بلال غوری صاحب کہ فوج پر اس کا کوئی خوش آئند بات ہوگی کہ فوج کے حوالے سے، کہ فوج بھی تو سنتی رہی ہے نا کہ سینیارٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا رہا بلکہ اپنی پسند کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تو اگر سینیارٹی کا خیال رکھ لیا جائے تو فوج ایک ادارے کے طور پر، ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر اس پہ ایک خوش آئند بات جائے گی؟ کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ فوج بھی کچھ سمجھنا شروع کر دے گی کہ ٹیسٹ جس کو ٹیسٹ بنایا جاتا ہے میرٹ کو اور سینیارٹی کو، اس پہ آئے ہیں؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی فوج کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، 3 اسٹار جنرل، ان میں سے سب جو ہیں وہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی وہ اپنے ادارے کو جو ہے وہ لی، اور ان میں جو ہے یہ موقع بدقسمتی سے وہاں بھی کوئی میرٹ کی کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ یہ چاہیں کہ جی میرٹ کی پاسداری ہو اور جو میرٹ پہ جس کا حق بنتا ہے اسے جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو وہاں بھی جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں خواہش بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر آپ نے اس ملک میں آپ استحکام چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر 3 سال صرف ایک تعیناتی کی وجہ سے پورا ملک سرکس میں نہ تبدیل، اس میں آپ ایک اصول وضع کر دیں، جس طرح سے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ ہم پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ 3 سال بعد کون بنے گا، 5 سال بعد کون بنے گا، 7 سال بعد کون بنے گا۔ تو یہاں بھی چلیں بلال غوری صاحب، میں معذرت کے لیے ہمارے ادھر شو کے ٹائم کا کئی دفعہ مجبوری بن جاتی ہے، حالانکہ بات لمبی ہو سکتی تھی، تو آپ کو پھر کسی وقت زحمت دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے یہ بات کہ میرٹ، سینیارٹی جو بھی چیز ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہو، اگر پاکستان میں اگر میرٹ اور سینیارٹی جس طرح سے سیاستدان بات کرتا ہے، جس طرح سے حکمران بات کرتے ہیں، چاہے موجودہ ہوں چاہے سابقہ ہوں، جو صاحب اختیار ہوتا ہے جس طرح سے بات کرتے ہیں میرٹ کی اور سینیارٹی کی،
اگر پاکستان میں میرٹ اور سینیارٹی اپلائی کرنا شروع کر دی جائے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل خود بخود دم توڑنا شروع کر دیں گے، لیکن یہ کب ہوگا اس کے بارے میں صرف امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔